سب سے پہلے جادو کیا ہے، کیونکہ آج بھی جادو کا بڑا زور ہے دنیا میں، عاملوں کی دکانیں چل رہی ہیں اس سے۔ تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سحر عربی میں جادو کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اصولی طور پر ہر وہ چیز جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہو لیکن اس رزلٹ کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، اس وجہ سے آپ تعجب میں پڑ جائیں، تو ہر ایسے عمل کو جادو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چیز کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گئی، تو جلنا ایک نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ اس رزلٹ سے آپ حیران نہیں ہوتے، وجہ اس کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کا کام ہے جلانا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جلنے کا جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا سبب بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار آگ ہے تو آگ کا تو کام ہے جلانا، لیکن اسی مثال کو ہم الٹ کر لیتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے آگ میں ڈالی، وہ نہیں جل رہی ہے، وہ ایز اٹ از موجود ہے، تو اب ظاہر ہے جس نے اس چیز کو آگ میں ڈالا ہے تو اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آگ اس چیز پر اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ کام آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار آگ کا کام ہے جلانا، سبب تو موجود ہے لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں نکل رہا جو نکلنا چاہیے۔ یا ایک اور مثال اس کی، ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور جلانے کا سبب اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے جل جاتی ہے آپ کے سامنے، آگ لگ جاتی ہے اس میں اور وہ جل کے راکھ بن جاتی ہے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا سبب آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یار نہ کسی نے اس پہ ماچس کی تیلی ڈالی ہے، نہ پیٹرول چھڑک کے کوئی آگ لگائی ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے، یا کوئی کیمیکل بھی نہیں ڈالا اس کے اوپر، یہ بیٹھے بیٹھے جل کیسے گئی ہے؟ تو رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے لیکن اس رزلٹ کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ نتیجہ نکل رہا ہے، وہ اسباب آپ کے سامنے ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وہ رزلٹ جو نتیجہ آپ کے سامنے ہو لیکن اس کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، مخفی اسباب ہو، خفیہ اسباب ہو، تو ہر ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس سے حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ اسباب ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور رکھے رکھے جل گئی، وہ ایک جادوگر نے کہا میں اس کو جلا کے دکھاؤں گا، اور چھو کیا اور وہ جل گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جلنے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا اور جادوگر کے کلمہ کن کی طاقت سے وہ جل گئی۔ یہ تو شرک ہے ایسا عقیدہ رکھنا، اس لیے کہ کسی لاجک کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے جب کائنات وجود میں آئی تو اللہ نے کلمہ کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی۔ آدم علیہ السلام مٹی کا پتلا بنا کے آدم علیہ السلام کو کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے، ان میں روح پڑ گئی۔ تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جادو میں ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کے اسباب ہوتے ہیں مگر وہ اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے آپ رزلٹ تو دیکھ رہے ہو لیکن اس کا سبب آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے آپ اس کو جادو سے تعبیر کر رہے ہو۔ تو اس معنی میں اس کو جادو کا۔ تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ ہر وہ کام جو کام تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کام کے پیچھے جو اسباب ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جادو کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جادو ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں، اور ایک وہ جادو ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ شعبدے بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے میجک شو دیکھے ہوں گے، بہت سارے یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کو درمیان میں لٹایا گیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے ٹانگ الگ کر دی، دھڑ الگ کر دیا، لوگوں کی چیخیں نکل جاتے ہیں، پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دی۔ اب حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ واقعی ٹانگیں کٹ رہی ہوتی ہیں، ٹانگیں جڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ایسا انہوں نے آپ کے دماغ کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے، کچھ ایسے خفیہ پردے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے اس سے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تبھی آج بہت سے ایسے جادوؤں کو ایکسپوز کر دیا لوگوں نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زو جاتے ہیں، چڑیا گھر جاتے ہیں، تو ہم جب بچپن میں جاتے تھے وہاں ممتاز بیگم نام کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اس کا دھڑ لومڑی کا ہوتا تھا اور سر عورت کا۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے یار یہ لومڑی ہے اور عورت کا سر لگا ہوا ہے، لیکن آپ جائیں گے تو پیچھے کہانی کچھ اور ہوگی، پردے لگے ہوئے ہوں گے، اتنے خفیہ طریقے سے انہوں نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ تو ایک تو جادو کا طریقہ یہ ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں۔ اسی میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ ہے مسمرزم۔ انسان بعض دفعہ سامنے والے کے دماغ کو کیپچر کر لے، اس کی قوت خیالی پر قابو پا لیتا ہے، پھر آپ اس کے دماغ میں جو چیز ڈالیں گے وہ اس کے دماغ میں آ جائے گی۔ یہ بھی اسی شعبدے بازی کی ایک قسم ہے۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، میں واقعے سے سنا رہا ہوں تاکہ یہ والا جادو کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں مثال سے بہت اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں کراچی میں صدر مارکیٹ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بابا کھڑے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں۔ ان بابا نے، بزرگ نے کیا کیا،
کہ مجھ سے کہا کہ تم ادھر آؤ، فلاں فلاں صورت پڑھو. میں نے فلاں فلاں صورت پڑھی. انہوں نے مجھے پتھر اٹھا کے دیا، ایک چھوٹی سی کنکری زمین سے اٹھائی. کنکری میں نے ہاتھ میں رکھی. انہوں نے کہا اسے زبان پہ رکھو. کہہ رہے میں نے زبان پہ رکھی تو وہ مصری بن گئی، یعنی میٹھی مصری. ایسی مصری کے چبا کے کھا گیا میں اس کو. یعنی کھایا نہیں کھایا مجھے نہیں پتا، لیکن اس قابل تھی کہ چبا کے کھا جاتا. ایسے 2-3 انہوں نے کرتب دکھائے تو کہہ رہے میں ڈر گیا. میں نے کہا یار کہیں کوئی عمل کر کے میرے دماغ کو قبضے میں نہ لے رہے ہوں یہ. تو میں کہہ رہے ہٹ گیا. لیکن میں نے دیکھا 2-4 لوگ اور آئے، ان کے ساتھ بھی بابا نے یہ عمل کیا. تو انہوں نے بابا جی کو ہدیہ نکال کے دیا 500 روپے کا. بابا نے کہا کہ ہم پیسوں ویسوں کے لالچی نہیں ہے، رکھو ہمیں نہیں چاہیے. اب ان لوگوں نے جب یہ بابا کا کرتب دیکھا کہ یار یہ پتھر مصری بن رہی ہے، یعنی چینی کا ڈلا ہوتا ہے نا مصری، اور اس طرح مختلف چیزوں کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں یہ، تو وہ بڑے بابا جی کی عقیدت میں آ گئے. اور بابا جی سے انہوں نے کہا کہ بابا جی ہمارے گھر میں غربت ہے، آپ ذرا ہمارے گھر میں آئیں. جتنا پیسہ ہمارے گھر میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے، یہ زیادہ ہو جائے. تو بابا جی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آؤں گا آپ کے گھر میں عملیات کروں گا اور آپ کا سارا پیسہ دگنا ہو جائے گا. اتنے غریب بھی نہیں تھے، پیسے والے لوگ تھے، لیکن ڈبل ہو جائے گا پیسہ. یہ صاحب کہتے ہیں جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان لوگوں سے ان کا فون نمبر لے لیا اور میں نے کہا بابا کو جب اپنے گھر لے کے جاؤ تو جو کارگزاری ہو مجھے سنانا. خیر جی قصہ مختصر، وہ لوگ بابا جی کو اپنے گھر لے گئے. بابا جی کو بٹھایا. بابا جی نے کہا کہ جتنا سونا تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے خواتین کا اور جو کیش اماؤنٹ ہے سارا اس رومال میں لا کے ڈال دو، تو اور ایک چیز بھی چھوڑنا نہیں. اگر تم نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو اس کا مطلب تمہارا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے تو یہ پھر بابا کا عمل الٹا ہو جائے گا. یہ جناب سب کچھ لا کے انہوں نے رکھ دیا. عورتوں سے زیور اتار کے رکھ دیا، جو لاکر میں پیسے پڑے ہوئے تھے سارے رومال میں لا کے رکھے. ان بابا جی نے وہ رومال پہ گرہ لگائی اور سب خواتین کو مردوں کو بٹھا دیا سامنے، پردے میں بٹھایا. سب کو کہا نظریں جھکا لو. بتیاں بجھا دی گئیں اور سب کے ہاتھ میں تسبیح دی اور ایک خاص وظیفہ بتایا کہ یہ آپ بھی پڑھتے رہیں، میں بھی پڑھوں گا اور پڑھتے رہیں، بس اس کو 1 گھنٹے سے پہلے کسی نے سر نہیں اٹھانا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب اندھیرا ہوا وہ پڑھ رہے ہیں مستنڈے بنے ہوئے منہ نیچے کر کے، اور بابا جی سارا وہ رومال لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو. 1 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے پوٹلا وہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ بابا جی ہیں اور گھر کا سارا سونا بہت اچھے طریقے سے بابا جی لے کے بھاگ گئے. اب یہ جو جادو ہے نا، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بابا جی نے کیا کیا، ایک مٹی پتھر رکھا اور وہ مصری بنا کے دکھا دی. اس کو کہتے ہیں دماغ کو کیپچر کر لینا. یہ ایسا ہوتا ہے کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، آپ کسی کو روب میں لے لیتے ہیں. جیسے قرآن میں اس صورت میں ہے نا کہ جادوگروں نے کیا کیا، عوام پہ ایک خاص ہیبت ڈال دی. اس ہیبت کی وجہ سے ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. تو جب آپ کسی پر ایک خاص ہیبت ڈال دیتے ہیں تو اس کے دماغ میں آپ جو پیغام ڈالنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دماغ میں آ جاتا ہے. تو یہ کام جادوگروں نے کیا. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ آپ سامنے والے پر کوئی ایسا روب ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو دماغ میں آپ اس کے ڈالنا چاہیں وہ آپ کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب اس روب ڈالنے کے طریقے مختلف ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. روب ڈالنے کے طریقے مختلف ہیں. اس روب میں کوئی منتر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ بھی اٹرم ٹھٹرم پڑھتے رہے. آپ اس کو سامنے والے کو بٹھا دیں گے تو اٹرم ٹھٹرم پڑھتے رہو بیٹھ کے، وہ یہ سمجھے گا جیسے کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اس میں آپ سامنے والے کو قرآن کی آیتیں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ سورہ زلزال پڑھنا شروع کر دیں، قل اللہ پڑھنا شروع کر دیں. جب سامنے والا کچھ خاص صورتیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسا سسپینس والا ماحول ہوتا ہے، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اس کا ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ نظر آئے گا ابھی مجھے. تو جادوگر یہ بھی سمجھتا ہے نا کہ اب اس کے دماغ کو میں نے قابو کر لیا ہے اور اس پہ میں نے روب ڈال دیا. اب وہ روب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھوا کے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندوؤں کی گیتا پڑھوا کے بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی منتر، کوئی بھی ایسی چیز جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ کچھ ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کے دماغ میں جو دماغ میں ڈالیں گے اس کو پتھر مصری محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، حالانکہ وہ مصری بنتا نہیں ہے پتھر. یہی کام جادوگروں نے کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے. تو یہ خوب سمجھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن سے جیسے جادو کا علاج ہوتا ہے نا، وہ کون سا جادو کا علاج ہوتا ہے وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن یہ والا جو جادو ہے کہ دماغ کو کیپچر کر کے اپنی مرضی کی خرافات اس کے دماغ میں ڈالنا، یہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اس میں یہ قرآن کا قصور نہیں ہے یا یہ قرآن کا عیب ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھنے لگے، عامی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ کچھ ہو رہا ہے. اب اس کو اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے کچھ بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں. عیسائی اس سے تورات یا انجیل پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں، مسلمان جو
جادوگر ہوتے ہیں یا جو ڈرامے باز ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں اور ہندو منتر پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں، تو رزلٹ سب کا ایک ہی ہے کہ سامنے والا سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے یہ قرآن کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک عامل کو پکڑا مدرسے میں، اس کو ہم لے کر آئے، ہم نے اس سے پوچھا یار ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو وہ عامل کے پاس گئے، اس عامل نے کہا کہ تم پہ جادو ہوا ہے اور میں اس جادو کا علاج کروں گا قرآن کے ذریعے۔ وہ میاں بیوی بیچارے مجبور تھے، وہ چلے گئے، جی بتائی کیسے جادو ہوگا، کیسے جادو کا علاج ہوگا اور جادو ہے کہاں۔ اس عامل نے کیا کیا، لائٹیں بند کروائیں اور میاں اور بیوی دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار کے کھڑے ہو جاؤ۔ قمیضیں تھی ان کے اوپر، نیچے تک قمیضیں تھی، کوئی سطر کھل نہیں رہا تھا ان کا، لیکن کہا شلواریں اتار کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں بیچارے کھڑے ہو گئے اندھیرے میں اور کہا ایک دوسرے کی طرف رخ کر لو، اور پھر ان دونوں سے کہا کہ اب تم اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ والی سورت پڑھو اور پڑھتے چلے جاؤ، اور پہلے آہستہ پڑھو، پھر اپنی آواز تھوڑی اونچی کرو، پھر اور اونچی، پھر بہت زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو۔ یہ سورت اس ماحول میں چاروں طرف روح کا عالم ہے، سناٹا ہے، اور یہ سورت پڑھواتے پڑھواتے نا اچانک ان میاں بیوی نے کیا دیکھا، ایک دھماکہ ہوا زوردار، ایک مٹکا زمین پہ آ کے گرا ہے، وہ پھٹا ہے، اس میں سے گند نکلا ہے، سڑے ہوئے گندے انڈے نکلے، اور ایک پتلا نکلا مرد اور عورت کا، اور اس پتلے کے اوپر سوئیاں چبوئی گئی ہیں۔ تو اس عامل نے کہا یہ دیکھو، یہ آپ دونوں کے پتلے پہ جادو کیا ہوا تھا سوئیوں کے ذریعے، اور یہ مٹکا میں نے الحمدللہ توڑ دیا، یہ اصل میں یہ جادو تھا جو ختم ہو گیا۔ تو ہم نے اس عامل سے پوچھا، یہ میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن سے کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یہ عامل لوگ۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس عامل نے بتایا کہ اصل میں اس کا اذا زلزلت الارض زلزالہا سے کوئی تعلق نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اندھیرا کر دیا، ایک سسپینس والا ماحول پیدا کر دیا نا، ایک میاں بیوی سمجھنے لگے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ جادو کا علاج ہو رہا ہے، اور شلوار بھی اتروا دی دونوں سے، وہ اور ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، یعنی کچھ عجیب سے ہی ہونے والا ہے۔ پھر ان سے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھو، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ سورت کا اس پورے منظر سے کوئی تعلق ہے، تو وسترہبوہم ایک روب طاری کر دیا گیا ان کے اوپر، ایک خوف کی کنڈیشن میں ان کو لے آئے، اور وہ سمجھے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں پھر ان کے دماغ کو کیپچر کر کے جو کچھ آپ ان کو بتانا چاہیں گے وہ ان کے دماغ میں وہی چیز آ جائے گی۔ تو حقیقت میں نہ مٹکا تھا، نہ سوئیاں تھی، نہ انڈے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میاں بیوی اس پورے ماحول میں وہ یہ سمجھ بیٹھے، مسمرزم ہوا، ان کے دماغ کو کیپچر کیا گیا، اور وہ جو عامل ان کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہے وہ چیز ان کے دماغ میں آ گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اس میں آپ سامنے والے کے دماغ میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے قرآن کے نام پہ ایک سی ڈی آئی تھی، قرآنک سی ڈیز جسے کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ سی ڈیز ایسی سی ڈیز ہیں جو جادو کا علاج کرتی ہیں۔ اس میں ایک صاحب تھے جن کے نام کے آگے مفتی لگا ہوا تھا، حالانکہ وہ مفتی تھے نہیں، تو ان صاحب نے قرآنی میں جو کیا کیا تھا، وہ سی ڈیز میں حرمین کے قاری اور بہت سارے قاریوں کی تلاوت جمع کی، اور پھر یہ کہا کہ جو شخص یہ سی ڈی سنے گا، قرآن کی تلاوت کنٹینیو 1 سے 1.5 گھنٹہ سنے گا، تو اگر اس پہ کوئی بھی جادو ہوگا نا تو وہ جادو نکل کے سامنے آ جائے گا، اور وہ نکل جائے گا جادو اس سے، اور 1-1.5 گھنٹے تک اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب آپ پہ جادو نہیں ہے۔ یہ 8-10 سال پرانی بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ دھڑا دھڑ وہ سیڑیاں بکی ہیں، لوگ، اچھا اس میں یہ تھا ایک فریکوینسی کے ساتھ کنٹینیو آپ نے اس کو سننا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا، تو کچھ لوگوں پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، کیونکہ دماغ ہر ایک کا کیپچر کرنا ممکن نہیں ہوتا، بعض لوگوں کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، جادوگر کا ان پہ اثر نہیں چلتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ کہ جب وہ 1 گھنٹہ سنتے رہے تو ان کو الٹیاں لگ گئیں، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، کسی کو موشن ہو گئے، اور جب الٹیاں ہوئی ہیں، موشن ہوئے، تو اس نے محسوس کیا کہ میری باڈی ہو گئی ہے ریلیکس۔ تو وہ جو صاحب جنہوں نے سیڑھیاں بنائی تھی نا، انہوں نے ایسے بہت سے لوگوں کے واقعات جمع کیے، جب ان کی باڈی ریلیکس ہوئی ہے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر جادو تھا، اور الحمدللہ یہ الٹی ہو کے اور موشن ہو کے قرآن کی برکت سے یہ جادو تمہارا نکل گیا۔ خوب سمجھ لیں، اصل میں ان لوگوں پہ جادو ہو رہا تھا۔ وہ جادو کیا ہو رہا تھا؟ الٹیوں کا کوئی سبب نظر نہیں آتا، موشن کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ کچھ ہے، اس تصور کے ساتھ آپ کنٹینیو ایک فریکوینسی کے ساتھ ایک قاری کی تلاوت سنتے رہیں گے تو آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہوگی۔ اس میں قاری کی یا تلاوت کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کلام جب آپ کنٹینیو 1 سے 1.5 گھنٹہ با حضور اور با خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سر جھکا کے بہت غور سے سنیں گے، اور دل میں یہ نیت بھی ہوگی کہ میرے اندر کوئی جادو ہے وہ نکل جائے، تو لازمی آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔
الا ماشاءاللہ وہ لوگ جن کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے. تو ہو یہ رہا تھا کہ ان کی طبیعت اس تلاوت سے ظاہر ہے کنٹینیو آپ 1 گھنٹہ ایک فریکوینسی کے ساتھ آپ جب آپ سنتے رہیں گے نا ایک چیز, تو ویسے بھی آپ کو چکر آنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ کسی پہاڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گھوم رہے ہو تو چکر آتے ہیں, تو یہ سارا دماغ کا کھیل ہوتا ہے. تو جب دماغ کو آپ اتنی ٹینشن دیں گے اور اتنا پریشان کریں گے اور اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پر جادو ہے, تو یہ ایک نیچرل ہے کہ آپ کو الٹیاں بھی آئیں گی اور موشن بھی ہوں گے. اور جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ کو الٹیاں آتی ہیں, تو بھر کے جب الٹیاں آتی ہیں تو آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. تو اس ریلیکس ہونے کو لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہمارا جادو, ہمارا جن چڑیل نکل گیا ہے. اور جن محترم نے یہ سیڑھیاں پھیلائی ہیں, کروڑوں روپے کی سیڑھیاں بکی ہیں, لوگوں نے فی سبیل اللہ لاکھوں کروڑوں کی لے کے فری تقسیم کی ہیں, اور وہ بڑے مشہور عالم کہلاتے تھے, بہت نیک کہلاتے تھے. میں نے 10 سال پہلے بھی اس فراڈ کو پکڑا. میں نے کہا یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے یہ آدمی, اور یہ کوئی مفتی نہیں ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء اور بڑے عقیدت میں ان کے سامنے حاضر ایسے عقیدت میں جھک کے بیٹھتے تھے کہ حضرت نے قرآن سے علاج دریافت کر لیا ہے. اور اتنے لوگوں کے واقعی اور انتہائی وحشیانہ, اس میں بعض بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں, یا معاذ اللہ نقل کفر, یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں, خون سے یا گوبر سے, معاذ اللہ, اللہ بچائے ایسے جرم سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں, اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے اس جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں, جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح سے تکلیف دینی ہے. اب یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے, اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ جنات نظر نہیں آتے. تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ رزلٹ ہے, لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں, بندے کو کیا ہو گیا, یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے, یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے. 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, جنات نہیں ہوتے. لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی, جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے, جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا, اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکہ کھاتی ہے, چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف. کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی, اس سے ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے, اس کے سر پہ عورت کا سر لگا, تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی, یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا, یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا, یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال, ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں, مضبوط قوت ارادیہ ہو, ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اس کی میں ایک اور واقعہ سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دے. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی یہ غیبی لات آ رہی ہے, اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا, وہ ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے, یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں. تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے, بہت ہی چھوٹا قد, دبلے پتلے سے, وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا, مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ, ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا, جو جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے, وہ لیٹے ہیں, تو اب وہ بھی کلا بازی نہیں کھا رہے, ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا. تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا, یہاں پہ بزرگ کی کرامت ہی ختم کروا دی, تمہاری نحوست ہے. ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی, انہوں نے برا بلا کہنا. ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے, اصل میں یہاں شیطان ہے, شیاطین یہاں ہیں, جنات ہیں. جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے. اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں. تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو, یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا.
آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے، تو آپ پر اثر ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے. آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا، مسمرزم والا جادو نا، کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے مسمرزم کے ذریعے کہ یہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. انہوں نے کیپچر کر لیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا، کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے، اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ توڑ کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے. تو یہ حکمت تھی، ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا. نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے، نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے. آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے. میرا خیال ہے جہاں تک ان کی بڑی داڑیاں تھیں، تہجد گزار نمازی لوگ تھے، مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں. اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے. جنات وہاں بوریہ بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں. تو اچھا اب آخری بات، جلدی سے وقت ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا ہے. تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے، ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے. پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادوگروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. جس طرح آج عاملوں کو مسلط کر لیا ہے نا، فلاں پہ جن فلاں پہ چھوڑے، 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے کہنے سے. میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو عاملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے، ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ عاملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے، بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے. اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے. دیکھیں شعبدے بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی. ایک چیز ہے نہیں آپ نے کچھ خفیہ اسباب اختیار کیے، شوہر بدگمان ہو گیا بیوی سے، کچھ ایسی چیز بیوی نے دیکھ لی جس سے بیوی بدگمان ہو گئی شوہر سے، تو یہ شعبدے باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ شعبدے بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں. شیاطین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو خام خواہ میں اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے وسوسے آتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں نا وہمی، تو یہ کام شیاطین کرتے ہیں. ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے. اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک. جادوگر کسی سیاسی لیڈر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے جادو کا اثر عام طور پر 99.9% مشہور لوگوں پہ نہیں ہوتا. جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں. تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا. تبھی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹھیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ. ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تو ہم یہ اب ساری لاٹھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سانپ بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی. کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فرعون نے ان کو قتل کر دیا. اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی یا مسلم لیگیوں نے جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائیں اپنا، کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں
الزام لگا دیا جاتا ہے فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ سب ڈرامے بازی ہے. اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% اثر ہو. یہ عین ممکن ہے 1% ہو، 2% ہو. اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں، ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، انہی پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں. اچھا، یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دیا جائے، یا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے. ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی، اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی، ناجائز تو نہیں کہیں گے، کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے، ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے حمار یعنی گدھا بنا دیتے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ. ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے، اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں. ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے. وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا، اور کیسا؟ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے. تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھی. تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا، تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں. اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے صرف خیالی پلاؤ تھی، یہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا. اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا. تو عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے. لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی. دیکھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی نا، اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہودی گدھا بنا دیتے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا بنا دیتے دیکھنے میں انسان گدھا لگنے لگتا. جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، کیا مطلب دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہی ہیں. تو یہاں یہ تعویل ممکن ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے. لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دی ہے، ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دی ہے. دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا. پوری دنیا الیکٹرانک، کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی اور پتہ چلتا کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہی ہے. تو یہ عقلاً ممکن معلوم نہیں ہوتا. اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا، لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا، اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا. تبھی تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے. اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے. آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک چیز کو چینج کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہماری رائے میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر جادوگر حقیقت میں چینج کر دیتا تو جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. پھر
اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بعض علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے حالات زندگی سے فرق ہوتا ہے، کہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی چور اچکے کی طرح ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور پیغمبروں کی زندگی سادہ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو کام کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا، وہ معجزہ ہوگا، اور جادوگر جو کریں گے وہ جادو ہوگا. لیکن یہ دلیل ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو سیرت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، عمل کو دیکھا جا رہا ہے. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، فوراً سردے میں گر گئے. یہ سردے میں گرنا اس کی علامت تھا. وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا امپاسبل، یہ ناممکن ہے. تبھی تو فوراً ایمان لے آئے وہ، ورنہ وہ غور کرتے کہ بھائی ہم نے تو جادو کیا ہے، ہم نے تو نظر کا دھوکہ دیا ہے، اور معاذ اللہ موسیٰ نے جو جادو کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا جادو ہے، اس نے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا. جادوگر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی ہے، فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا یہ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزے میں ایک چیز حقیقت میں چینج ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی جادوگر چاند کو اشارہ کرے اور 2 ٹکڑے ہو جائے تو قطعاً چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، آپ کی نظر کو دھوکہ ہو رہا ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے تو نظر کو دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. اور آج بھی سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ چاند درمیان میں اس کے جو ہے وہ ایک نشان ہے جڑنے کا، تو حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی کو زمین پہ پھینک رہے اور سانپ بن رہی ہے تو حقیقت میں سانپ بن رہی ہے، وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے. تو ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ جادو کے زور سے ایک چیز نظر کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی، اور معجزے میں چیز حقیقت میں چینج ہو جاتی ہے. اسی سے کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے، ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے، آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت، اور یہ سعودی عرب کی مثالیں، اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے.
اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے. تو فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا ہے یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے, بدتمیز سے دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں. میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ کے عورتوں کے بتا رہے. یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار.
अपना पजामा सुंघाया करो जाके इसको, कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़, इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेर नाप बाल ले जाके दे दिए उसको, सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर, सारा टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई। इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, इन तिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होती कि मैंने इमाम में फलाने का किया, तो मैंने डिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के, हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना, कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, उसके मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही है मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, मजहबी फ्रॉडियों, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे, जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूं ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और 4 बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी 4 वाइफ हैं। आपको मैं यकीन से कहूं, मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता, मैं एकदम समझ जाता हूं कि ये पहली अलामत है 2 नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि गरीब आदमी को 4 मिलती नहीं है, मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना हो कोई 4 रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी कि यार ये मिल कैसे गई तुझे, क्योंकि हमने तो अभी जाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई। लोग मुझे आके बता रहे होते हैं पंजाब गया वहां मेरी 4 हैं। मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूँ, अल्लाह खैर करे यार। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है ये बिजनेस आप। फिर जब वो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूँ, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते ना नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद, बोलो बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के, कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो क्या बताएं यार। चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 हैं आपकी तरह, हाँ करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है, मैंने कहा आपकी 4 है माशाल्लाह। ऊपर से मैंने कहा बड़ी खुशी हुई ना सुन के, मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि ये मुझे कैश कराने के लिए आया था, तो मैंने पूछा आप करते हैं क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने कहा 2 अलामतें तो जमा हो गई फ्रॉडी होने की। अभी भी यकीन नहीं है, ये खूब समझ लो, बाज मदारिस के मोहतमिम हैं 1 नंबर है, बीवियां भी 4 हैं, वो 1 नंबर है। ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई मदरसे का मोहतमिम 4 शादियां कर ले तो वो 2 नंबर है, ना 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 ना। मैं तो एहतियात का हुक्म दे रहा हूं आपको, ऐसे मैंने देखे हैं, मैं मिला भी हूं, मदरसा चला रहे हैं, बहुत 1 नंबर लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं,
چندے کا ایک ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے, یا غریب ہیں ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں. اللہ خیر کرے, اس کو اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا, بھائی ہو سکتا ہے ایک نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے, یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے. لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین. بولو یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا. آپ پوچھو بھائی, میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں,
آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا, اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے, غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا, اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے,